مسلمانوں کو یوں تو تمام نمازیں ہی باجماعت ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، لیکن جمعہ کی نماز کو خصوصی طور پر جامع مسجد میں پڑھنے اور عید کی نماز کو عیدگاہ میں پڑھنے کی تلقین ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد محض اللہ کی عبادت کرنے کا ایک مقام نہیں، بلکہ یہ گزشتہ کئی صدیوں سے بطور کمیونٹی سینٹرز بھی استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کو مسلمان بڑی تعداد میں جامع مسجد اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تمام دنیا کے مسلمان حج کے لیے بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں۔ عالم دین ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق یہ اجتہاد کے لیے ایک بڑا موضوع موقع ہوا کرتا ہے کہ جب دنیا کے تمام ممالک سے آئے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کو بڑی عید کیوں کہا جاتا ہے۔ تاہم اس سال عید الاضحیٰ پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے ڈر سے دنیا بھر سے حجاج اکٹھے نہیں ہو سکے اور حج کو صرف مقامی افراد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ مقامی افراد بھی بڑی تعداد میں یہاں جمع نہیں ہو سکتے۔ خطبہ حج میں خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اجتماع کو سنائی گئی کہ جب کسی جگہ پر وبا پھیل جائے تو وہاں نہ جاؤ، اور جہاں یہ وبا پھیلی ہو وہاں کے لوگ کہیں باہر نہ جائیں۔ اس عید کی مناسبت سے اس سے بہتر کوئی نصیحت ہو نہیں سکتی جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر چھوڑی ہے اور قیامت تک کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تاہم چند ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے عوام الناس کو ہر سال احساس دلائے جانا ضروری ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ یہ دنیا بھر پر ایک ایسا کڑا وقت ہے کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو بھی محدود کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ پر بڑے اجتماعات سے پرہیز برتا جائے۔ اکثر لوگ اس عید کے موقع پر سارے خاندان کو اکٹھا کر کے باربیکیو اور دیگر لوازمات سے دعوتیں کیا کرتے ہیں، لیکن اس سال ایسا کرنا آپ کے اور آپ کے پیاروں کے لیے خدا نخواستہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ حج کے محدود کیے جانے کے پیچھے چھپی حکمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے سنہرے اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہی کیا جائے جو خود کو اور اپنے پیاروں کو تندرست رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں، کورونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا، یہ کسی بھی وقت دوبارہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ عید کے موقع پر سب سے زیادہ اہم جذبہ قربانی کا ہے۔ یہ عید قربان اس لیے ہے کہ اس روز ہمارے پیارے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا بھی قبول کر لیا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے رب کی رضا میں راضی تھے۔ اس واقعے میں یہی سبق ہے کہ ہوس اور جمع کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اپنے بھائیوں کے لیے اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کرنا بھی اس عید کا پیغام ہے۔ اس لیے گوشت اکٹھا کرنے کی بجائے ان لوگوں میں زیادہ سے زیادہ بانٹیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہو سکی۔ یہاں دوسرا جذبہ یقین کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پر اتنا یقین تھا کہ وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ یقین کے اسی جذبے کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ آج خواہ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، یہ حالات بہتر ہوں گے، بس تب تک کے لیے ذرا احتیاط سے چلیے۔ ہمارے ارد گرد نہ جانے کتنے ہی لوگ روزانہ بھوکے سوتے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل پوری کر پاتے ہیں۔ وہ سفید پوش لوگ جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، ان پر نظر رکھیے، ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر کسی طریقے سے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کیجیے۔ قربانی کے موقع پر ان کو مت بھولیے، ان غریبوں کو بھی مت بھولیے جو تنگ آ کر مانگنے پر مجبور ہیں، ان ناداروں کو بھی مت بھولیے جن کو گوشت تو کیا اس دور پورا شوب میں آٹا، دالیں اور سبزی بھی بمشکل ہی میسر ہیں۔ کہیں کلیجی بھن رہی ہے تو کہیں پلاؤ کی یخنی چڑھائی جا چکی ہے، بکرے کی پٹ کی بوٹیاں، گائے کا اسٹیک اور باہر کوئلوں کی مہک جن پر قربانی کا گوشت بھونا جا رہا ہے۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ سب کچھ کھا لے؟ لیکن ایک پرانی کہاوت ہے کہ دنیا میں اتنے لوگ بھوک سے نہیں مرتے جتنے زیادہ کھا کر مر جاتے ہیں۔ حقیقت بھی شاید کچھ ایسی ہی ہے، زیادہ کھانا بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس وقت ملک میں کورونا وائرس تو پھیلا ہی ہوا ہے، لیکن برسات کے موسم میں گیسٹرو اور ڈائریا کے بھی قوی امکانات موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں زیادہ کھانے سے از حد اجتناب کیجیے، کیونکہ یہ خوراک ہی ہے جس کے ذریعے آپ کے جسم کا پورا نظام چل رہا ہے۔ صاف ستھرا کھائیے اور مناسب مقدار میں کھائیے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں میانہ روی اختیار کیجیے۔ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کی ایک خبر کے مطابق صرف محکمہ داخلہ پنجاب کے ریڈار پر اس وقت 82 ایسی کالعدم تنظیمیں ہیں جو قربانی کی کھالیں اکٹھی کر رہی ہیں۔ یہ تنظیمیں دہشت گردی کے لیے رقوم اکٹھی کر رہی ہوتی ہیں اور قربانی کی کھالوں کو بیچ کر اس رقم سے یہ تنظیمیں اسلحہ، گولہ بارود خریدا کرتی ہیں۔ ہر سال ایسی تنظیمیں لاکھوں کی تعداد میں کھالیں اکٹھی کرتی ہیں اور پھر ہمارے ہی قربانی کے جانوروں کی کھالیں اس اسلحے کو خریدنے میں استعمال ہوتی ہیں جو ہمارے خلاف ہی استعمال کیے جانا ہوتا ہے۔ صرف حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ اداروں کو امداد دیں، انہی کو کھالیں بھی دیجیے۔ یاد رکھیے، اللہ نے انسانی جان کی قربانی سے روکنے کے لیے ہی فرشتوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو لٹانے کا حکم دیا تھا۔ ان انسانی جانوں کے بیوپاروں سے اپنی اولادوں کو بچائیے۔ تمام کھالیں رجسٹرڈ تنظیموں ہی کو دیجیے۔